گھر سے نکلی چینی لینے 8 سال کی بچی منتہا واپس اپنے گھر نہیں لوٹی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں راؤ مشتاق احمد، اور آج کا جو واقعہ آپ نے سوشل میڈیا پہ سن بھی لیا ہوگا، منتہا نامی لڑکی سرگودے کی 8 بلاک اور کارخانہ بازار کی یہ رہائشی تھی۔ صبح کے ٹائم جیسے ہمارے گھروں میں ناشتہ بنتا ہے تو والدہ نے چینی لینے ناشتہ بنا رہی تھی، چائے کے لیے چینی نہیں تھی، چینی لینے بھیجا ساتھ والی دکان سے، جو عام محلے میں گلی میں یا کہیں بھی ہمارے گھر کے پاس ہوتی ہے شاپ، وہاں پہ۔ تو جب چینی لینے گئی ہے تو وہ واپس نہیں آئی۔ کچھ دیر کے بعد جب کافی ٹائم ہو گیا، والدہ نے دیکھا نہیں آئی، اس کے والد کو بتایا، ماموں کو بتایا، ان سب کو بتایا کہ بھائی بچی گئی تھی چینی لینے، واپس نہیں آئی۔ سب پریشان ہو گئے، تلاش جاری ہوئی، ڈھونڈنا شروع کیا، محلے والوں کے گھر پتہ کیا، ادھر کیا ادھر کیا، کہیں بھی جب بچی کا پتہ نہیں لگا تو آخر کار پولیس کو کال کی گئی۔ اور وہاں پہ جہاں پہ بچی کو جس شاپ پہ بھیجا تھا، ساتھ والی شاپ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے، تو بچی کے ماموں نے کیمرے چیک کیے۔ جب کیمرے چیک کیے تو بچی جو ہے حنیف کریانہ سٹور کے اندر گئی ہے اور واپس نہیں آئی۔ یہ وہاں پہ ہی بچی کے گھر کے پاس ہی کریانہ سٹور ہے جہاں سے بچی اکثر سامان لینے جاتی تھی۔ تو جب تحقیق وغیرہ کی، بچی کا جو ماموں تھا اس نے خود تلاشی وغیرہ لی، اوپر جا کے دیکھا سرسری سا، کچھ نہیں ملا۔ جو پولیس آئی، لیکن پولیس نے آگے اچھی طرح تفتیش کی۔ پولیس کا جو آپ کو بتا طریقہ کار، انہوں نے اچھی طرح دیکھنا تھا۔ جب دیکھا تو اوپر بچی کی لاش مل گئی۔ جیسے لاش ملی فوراً سے اس کو بند کیا گیا۔ اب جو وہاں پہ وہ لڑکے کام کرنے والے تھے وہ سب دکان چھوڑ کے غائب ہو گئے۔ خیر جی، اس کو پولیس نے اپنی تحقیق کے ذریعے ان کو پکڑا۔ پکڑنے کے بعد ان کو منوا لیا۔ ملزم جو تھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے زیادتی کے بعد اس لڑکی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا جی؟ جب وہ زیادتی کر رہے تھے، بچی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تو دوسرے نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اس کے منہ پہ، اور وہ اس دوران اس کا دم گھٹ گیا اور وہ فوت ہو گئی۔ فوت ہونے کے بعد انہوں نے بچی کو اوپر لاش چھپا دی بوری میں ڈال کے، تاکہ جب اندھیرا ہوگا اس کو دفنا دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی گھر والوں کی تلاشی اور پولیس کی بروقت کارروائی سے یہ مجرم پکڑے بھی گئے، اور یہ بچی کا جو قتل تھا اس کا پتہ بھی لگ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ سب لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ کاش سی سی ڈی آ جائے، سی سی ڈی آ جائے، اور پھر وہی ہوا کہ سی سی ڈی آ گئی۔ اور سی سی ڈی نے آتے ہی پھر ان کو ایک جو قاتل تھا اس کو پھڑکا دیا، یعنی کہ اس کو پار کر دیا سی سی ڈی کا جو کام ہے۔ لیکن اس کے ماموں کا جو اب بیان آیا، اس کے ماموں کا بیان یہ آیا کہ 4 افراد تھے، جن میں سے ایک کو مارا گیا، 3 کو سائیڈ پہ کر لیا گیا۔ باقی واللہ عالم جو بھی تھا، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ جی۔ اور خاص طور پہ والدین کو اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے۔ بچیوں اپنے بچیوں کا خاص طور پہ خاص خیال رکھیں۔ ساتھ والے محلے والے کہیں بھی اگر بھیجیں، لیکن کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں۔ نئی سے نئی چیزیں، عجیب سے عجیب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب وہ جو لڑکے تھے وہ وہاں کام کرتے تھے، 10-12 سال سے کام کر رہے تھے، پہلے بھی انہوں نے پتہ نہیں یہاں کیا کچھ کیا ہوگا۔ اور یعنی کہ اب یہ ہے کہ جب اتنا پرانا ہو جائے تو لوگ اعتبار بھی کر لیتے ہیں۔ تو آپ اس سٹوری سے یہی سبق لیں کہ اپنے محلے میں ادھر ادھر نظر بھی رکھیں، اور کسی پہ بھروسہ نہ کریں، خدا رہا کسی پہ بھروسہ نہ کرے۔ ایک تو محرم کا مہینہ ہے، ویسے ہی غم کا مہینہ ہے، اور اوپر سے یہ ایسی خبر آئی ہے تو یقین کرے بڑا دل دکھ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت عطا کرے۔ وہ معصوم بچی تھی، اس کا تو میرا خیال ابھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوئے ہوں گے بیچاری سے، ابھی تو زندگی میں پتہ نہیں کیا کچھ اس نے دیکھنا تھا، اور ایک جہنم واصل ہو گیا، دوسرے کو بھی قانون انشاءاللہ سزا دیں گے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔